آج 21ویں رمضان شہادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ ہے، اور اس شہادت کا غم ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جس میں بھی آدمیت اور انسانیت ہے وہ علی بن ابی طالب کا غم مناتا ہے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام پوری بشریت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی قربانیاں، آپ کا ایثار دنیا کو بتاتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ علی نے زمانے کو بتایا کہ اسلام علم ہے، اسلام حکمت ہے، اسلام عبادت ہے، اسلام زہد ہے، اسلام ورع ہے، اسلام ایمان ہے، اسلام تقوی ہے۔ اللہ کے سجدے کا نام اسلام ہے، انسان کی مدد کا نام اسلام ہے۔ بندے کی خدمت بھی عبادت ہے، اللہ کا سجدہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے یتیموں کی سرپرستی کی، بیواؤں کی مدد کی، کمزوروں کو سہارا دیا، جو بے آسرا تھے ان کی اعانت کی، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایسی زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تمہیں تلاش کرتے رہیں، لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہیں۔ حضرت علی کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ڈھونڈا اسی کو جاتا ہے، تلاش اسی کو کیا جاتا ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ علی نے یہ بتایا کہ خیر بن کے جینا، شر بن کے نہ جینا۔ آپ نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی شہادت کی رات میں یتیموں کے لیے وصیت کی، غریبوں کے لیے وصیت کی، قرآن کی تعلیم کے لیے وصیت کی، نماز پڑھنے کے لیے وصیت کی۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، تمہارے پیغمبر نے ان کے لیے وصیت کی ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں اور یتیم بھوکے رہ جائیں۔ آپس میں مل جل کے رہنا، اس لیے کہ آپس میں مل جل کے رہنا عام طور پر نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ تو علی کا پیغام پوری انسانیت کے واسطے ہے، اور آپ کا جو قول تھا وہی عمل تھا، اور جو عمل تھا وہی قول تھا۔ آپ نے ہمیشہ سادہ لباس استعمال کیا، جو کی روٹی نوش کی، بوسیدہ مکان میں رہے، اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ انسان کی عزت اور وقار اور انسان کا معیار نہ لباس سے ہے، نہ غذا سے ہے، نہ مکان سے ہے، بلکہ اس کی سیرت دیکھی جائے گی، اس کی سروس، اس کی خدمت دیکھی جائے گی، اس کا تقوی دیکھا جائے گا، اس کی پرہیزگاری دیکھی جائے گی۔ علی نے دنیا کو یہ بتایا کہ بے شر زندگی گزارو، بے ضرر زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو جس سے انسانوں کو نفع پہنچے۔ وہی سبب ہے کہ آج 1400 برس ہو چکے ہیں مگر دنیا علی علی کر رہی ہے۔ کسی فرقے اور کسی مذہب کی بات نہیں ہے۔ فلسفی بھی علی کا ذکر کرتا ہے، منطقی بھی علی کا ذکر کرتا ہے، شہنشاہ بھی علی کو پکارتا ہے، فقیر بھی علی کو پکارتا ہے۔ علی کے دروازے پر ہمیشہ بھیڑ رہی، بھیڑ اسی کے دروازے پر رہتی ہے جہاں سے کچھ نہ کچھ بٹتا رہتا ہے، تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے قلعے والے، محل والے، تاج والے، تخت والے آج کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرتا، اور نہ کسی کا کوئی ایموشنل یا سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے۔ دنیا آ کے دیکھے کہ آج شہادت امیر المومنین کی تاریخ ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں انسان سمٹ کے آ جاتے ہیں تابوت میں شرکت کرنے کے لیے، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو کھینچ لیتی ہے؟ خاص طور سے یہ تابوت لکھنؤ میں، جس کو حسن مرزا صاحب مرحوم ایک بزرگ تھے جنہوں نے قائم کیا، یہ ایک معجزے کا تابوت ہے اور ایک تائیدی تابوت ہے جو 100 برس سے زیادہ بالکل ایک انداز سے اٹھ رہا ہے۔ جیسی تابوت کی شکل آج سے 100 برس پہلے تھی ویسی ہی آج ہے، اور ان کے خاندان والے اسی طریقے سے اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ جب اتنی پاپولیشن نہیں تھی اور اتنا مجمع نہیں تھا لکھنؤ کے اندر خود، تب بھی تابوت میں اتنا ہی مجمع رہتا تھا اور تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو جسموں پر حکومت کرنے والے اور ہیں، مگر جس نے دماغوں پر حکومت کی، ذہنوں پر حکومت کی، دلوں پر حکومت کی، انسان کے نفسیات پر حکومت کی، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج جو دنیا علی علی کہہ رہی ہے، اس میں نہ کوئی مسلمانوں کا ہاتھ ہے، نہ اور کسی قوم کا ہاتھ ہے، نہ کسی ملت کا ہاتھ ہے، کہ کوئی کہے کہ ہزاروں آدمی علی کے عقیدت مند ہیں
لہذا وہ علی کی تعریف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خود علی کی کرنی ہے۔ علی نے انسان کو سہارا دیا ہے، علی نے انسان کو رسپانس دیا ہے، علی نے انسان کی عزت سکھائی ہے۔ علی اپنی زندگی میں جو انسانیت کو دے کے گئے ہیں، آج تک دنیا اسی کو واپس کر رہی ہے، اسی کو پلٹا رہی ہے، مگر وہ حق ابھی تک ادا نہیں ہو سکا ہے۔